السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی آیہ نمبر 54 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما، تو ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک دیا۔ اس آیت کریمہ میں یہودیوں کی ایک اصل بیماری، اصل مرض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما، وہ کیا؟ حسد کرنا۔ اب یہ حسد کس پر کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے جو صحابہ ہیں، اہل ایمان ہیں، ان پر یہ حسد کرتے ہیں۔ کس طور پر؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی اور انہیں کتاب عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کو اللہ نے عزت، نصرت اور نعمتیں عطا فرمائی، غلبہ عطا فرمایا۔ جب یہ ساری چیزیں وہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان صحابہ اکرام دن بدن آگے بڑھ رہے ہیں، تو وہ اہل ایمان پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں میں نے عطا کی ہے۔ اگر تم حسد کرنے کے بجائے یہ دیکھو کہ تم جن کو نبی مانتے ہو، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان کی زندگی کو آپ دیکھو، تم بھی جانتے ہو ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور کتاب عطا کی، اور بعض وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہت عطا کی، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ انبیاء اکرام وہ ہیں جن کو یہودی تم بھی نبی مانتے ہو، یہ ساری نعمتیں اللہ نے انہیں بھی عطا کی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبوت اور کتاب محمد رسول اللہ کو عطا کی ہے، فضل فرمایا ہے، تو تمہیں حسد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کا، یہودیوں کا ایک اعتراض رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ بھی تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، تو یہ اعتراض کرتے تھے کہ اتنی زیادہ شادی ایک نبی ہو کے کیوں کرتے ہیں؟ تو اگر وہ اپنی تاریخ پڑھ لیتے انبیاء اکرام کی جن کو نبی مانتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھتے، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ 99 بیویاں ان کی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک روایت کے مطابق 100 سے لے کر 300 بیویاں تھیں، اور ان کی یہ چیز پائی جاتی ہے، تو وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ اعتراض کا حق ہی نہیں بنتا ہے۔ اور یہی چیز آپ موجودہ دور میں کفار و مشرکین کو آپ دیکھیں، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت نکاح پر اعتراض کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے مذہب کی کتابوں میں دیکھیں گے، جنہیں وہ خدا مانتے ہیں، ان کو دیکھیں گے، ان کے یہاں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ ان کے خداؤں نے کم عمر لڑکی سے بھی شادی کیا، اور بہت زیادہ بیویاں بھی انہوں نے رکھی۔ اپنے مذہب کو دیکھنے کے بجائے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انگلی اٹھانا یقیناً یہ حسد پر مبنی ہے اور دشمنی پر مبنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں کی ایک چال کیا ہے؟ حسد کرنا۔ کس پر؟ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی اس پر وہ حسد کرتے ہیں، اور اللہ نے جو انہیں عطا کیا تھا اس چیز کو بھول گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، اور مسلمانوں سے وہ جلتے ہیں۔ اور اس حسد سے یہ اتنی بڑی بیماری ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا حکم فرمایا۔ اس کی مذمت میں بہت ساری حدیثیں وارد ہیں،
ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد کرنے سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بیماری سے دور رکھے۔ آیا نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، تو ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کسی نے اس سے منہ پھیرا، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی ان کے لیے کافی ہے۔ چونکہ اس سے پہلے والی آیت میں یہودیوں کی مذمت میں کچھ باتیں تھیں، اب اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ انہی یہودیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بعد میں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، جو ایمان لائے، اور کچھ کیا ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، کچھ جو ہے ایمان سے انہوں نے منہ پھیر لیا، ایمان نہیں لائے۔ ایمان لانے والوں میں سے جیسے کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان لے آئے، اور ایمان نہ لانے والوں میں، محروم رہنے والوں میں کون ہے؟ کعب بن اشرف، یہ شخص جو ہے ایمان نہیں لایا اور رسوا ہو گیا۔ اب جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرما دیا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یہی ان کے لیے کافی ہے۔ اب آیا نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم اس کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، کیوں؟ تاکہ وہ عذاب کا مزہ لیں، ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں کافروں پر جو عذاب ہوگا اس کا تذکرہ ہے، اور جہنم کی عذاب کی جو شدت ہے اس کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا کہ جہنم میں ایسا نہیں کہ عذاب کی وجہ سے آدمی جل جائے، پگھل جائے اور پھر چھوٹ جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ مسلسل عذاب ہوتا رہے گا۔ اگر اس کی کھال جو ہے وہ پگھل جائے جل جل کے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تب بھی وہ بخشے نہیں جائیں گے، بدلناہم جلودا غیرہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے کھال کو جو ہے سکن کو پیدا فرما دے گا تاکہ عذاب کی شدت میں کمی نہ ہو۔ اور یہ کافر جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان کی سکن کی اور کھالوں کی حالت کیا ہوگی؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ امام طبری نے فرمایا کہ کافروں کی کھال جو ہے وہ 40 ہاتھ موٹی ہوگی، اور ان کے دانت جو ہے 70 ہاتھ بڑا ہوگا، اور ان کا پیٹ اتنا بڑا ہوگا کہ اس میں ایک بہت بڑا پہاڑ سما جائے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی مفسرین نے لکھا کہ ایک دن میں جو ہے تقریباً 70,000 بار ان کی کھالیں جہنم میں جلتی رہیں گی، اور پھر جو ہے 70,000 مرتبہ اس کو بدل دیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ کافر کی داڑھ جو ہے بہت پہاڑ کی جتنی ہوگی، اور ان کی کھال کی موٹائی 3 دن کے مسافت کی برابر ہوگی۔ اور دوسری حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں کافروں کے 2 کندھوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا فاصلہ ایک تیز رفتار سپیڈ میں دوڑنے والا جانور جو ہے 3 دن تک سفر طے کرتا رہے، اتنا لمبا ہوگا۔ تو اتنا ہونے کے باوجود بھی جب وہ سکن ان کی جلے گی اور وہ پگھل جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی دوسری جو ہے سکن پیدا کر دے گا، جلد پیدا کرے گا، اور ان پر جو ہے عذاب، کافروں پر عذاب ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ آیا نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان قریب ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان میں ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہاں ستھری بیویاں ہیں، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا۔
اس آیت کریمہ سے پہلے کافروں پر جو عذاب ہوگا، جو لوگ ایمان نہیں لائے ان پر عذاب کی شدت کو بیان کیا گیا۔ اب جو ہے جو ایمان لاتے ہیں، ایمان لائے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسے ہوگی، اس کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی قرآن کا یہ اسلوب ہے، جہاں عذاب کا بیان ہوتا ہے اس کے بعد فوراً ہی جو ہے جزا، یعنی جو نیکیاں کریں گے ان کی کیا جزا ہوگی اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اب اس سے پہلے کافروں کے عذاب کے تعلق سے بیان ہوا، تو اب جو ہے مومنین کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے کہ وہ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کی جزا کیا ہے، اللہ کس طریقے سے ان پر کرم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سندخلہم جنات تجری من تحت الانہار، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت عطا کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور اس جنت میں کب تک رہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خالدین فیہا ابدا، ایک مرتبہ جنت میں چلے گئے ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے، اور اس میں نعمتیں، بہت ساری نعمتیں ہوں گی۔ ان میں سے ایک نعمت لہم فیہا ازواج مطہرہ، وہاں جو ہے صاف ستھری بیویاں ہوں گی، اور پھر اور ایک نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وندخلہم ظلا ظلیلا، کہ جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا۔ تو سایہ کا مطلب کیا ہے؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یعنی آرام و سکون ہی ہوگا۔ دنیا میں جس طریقے سے آدمی کو بسا اوقات ٹینشن ہوتا ہے، اور کبھی خوشی ہوتی ہے اور کبھی غمی ہوتی ہے، لیکن جنت میں جانے کے بعد ہمیشہ سایہ ہی سایہ، یعنی آرام و سکون ہی ہوگا، چین کے ساتھ زندگی وہ گزارے گا۔ لہذا ایمان کا صلہ ہے جو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ آیہ نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، کہ بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں دو باتوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ کیا پہلا حکم یہ ہے کہ جو امانتیں ہیں ان کو اس کے حوالے کر دو جن کی ہیں۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ جب فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اب پہلی بات پر ہم گفتگو کچھ کرتے ہیں کہ امانت کو ضائع کرنا، امانت ادا کرنا، یہ امانت صرف یہی نہیں کہ آدمی کو کسی کو کچھ دے پھر وہ امانت آپ کو لوٹائے، اس میں خیانت نہ کرے، نہیں، بلکہ امانت کے بہت ساری قسمیں ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ امانت کیسے ضائع ہوگی؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی منصب کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ یعنی یہ بھی ایک امانت ہے کہ جو جس پوسٹ کے لائق ہو اس کو وہی پوسٹ دیا جائے، یعنی منصب اس کا وہی ہے۔ یعنی کوئی کرسی ہے جو مثال کے طور پر ایک آدمی پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے لیکن اہل نہیں، لوگ اس کو بنا دیتے ہیں جو جس کا اہل نہیں، تو یہ امانت کو ضائع کرنا ہوگا۔ عموماً دنیا کی حالتیں ایسی ہیں، ہندوستان کی حالت بھی آپ دیکھیں، اہل تو نہیں ہے لیکن آدمی اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اس کو سنبھالنے پر لگا ہوا ہے۔ جب یہ چیز کو دیکھو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کا انتظار کرو، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اور دوسری حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مجالس کی گفتگو امانت ہوتی ہے، یعنی مجلس سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، اس میں جو گفتگو وہ بھی ایک امانت ہوتی ہے، ما سوا اس کے کہ کسی کا ناجائز خون بہانا ہو، یا کسی کی عزت آبرو ریزی کرنی ہو، یا کسی کا مال ناحق طریقے سے حاصل کرنا ہو۔ یعنی اگر ایسی بات ہو تو اس کی صاحب حق کو اطلاع دے کر خبر کر دینا چاہیے۔ امانت کی ایک قسم کو بیان کی گئی کہ مجلس میں اگر کوئی بات ہو کہ جس میں یہ کہ یہ بات باہر نہ جائے، تو اگر کوئی اس بات کو باہر کر دیتا ہے ان مجلس میں بیٹھنے کے علاوہ، تو یہ امانت میں خیانت کرنا ہے۔ لیکن ہاں ایسی بات ہو کہ کسی کی عزت جانے والی ہو، یا یہ کہ کسی کا ناحق خون بہانے کا فیصلہ اس مجلس میں کیا جائے، ناحق خون، یا کسی کا مال ہڑپنے کا وہ لوگ پلاننگ کر رہے ہوں، تو
تو ایسی بات ہو تو اس تک پہنچایا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچا لے. ورنہ مجلس میں چند لوگوں میں گفتگو یا 2 لوگوں میں گفتگو ایسی ہو کہ اس کو دوسرے تک نہ پہنچایا جائے، تاکید کر دی جائے، پھر بھی پہنچائے تو یہ امانت میں خیانت ہے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت ادا کرو، جب تم عہد کرو تو پورا کرو، جب تم بولو تو سچ بولو، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظریں نیچے رکھو اور اپنا ہاتھ نہ پھیلاؤ. یعنی اس طریقے سے 6 چیزوں کا ذکر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ ان 6 چیزوں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کا حکم فرمایا اور گارنٹی دی کہ اگر تم ان 6 چیزوں پر عمل کرتے ہو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے، جو 6 باتیں اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ بات کریں، گفتگو کریں تو سوچیں کہ ایسا نہ ہو کہ جب منہ کھلے زبان چلنے لگے تو جھوٹ بولنے لگیں. اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے اپنی نظروں کو بلا وجہ جو ہے دوسری طرف غیر محرموں کی طرف نظریں گاڑ کر رکھنا یا بار بار نظر ڈالنا، یہ ساری چیزیں جو ہے اگر ہمارے اندر ہو تو اس سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں جو سب سے پہلے اٹھائی جائے گی. ایک کیا ہے؟ ایک حیا ہے، اور دوسری چیز امانت ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم اللہ تبارک و تعالی سے ان چیزوں کا سوال کرو. یعنی آدمی ہمیشہ جو ہے وہ حیادار رہے اور امانت دار رہے. اور امانت کی اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر چیز میں امانت داری لازم ہے. بہت ساری چیزیں جیسے کہ وضو میں بھی امانت داری ہے. آپ فرماتے ہیں جنابت میں بھی، نماز، زکوٰۃ، روزے میں بھی امانت داری ہے. وہ کیسے؟ اس کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرنا. زکوٰۃ میں امانت داری ہے کہ جو مال ہو اس کو صحیح ڈھنگ سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا. ہر چیز میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان میں شرمگاہ کو پیدا کی اور فرمایا کہ یہ امانت ہے تمہارے پاس، اس کی حفاظت کرو. اور زبان کی امانت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس کو جھوٹ، چغلی، غیبت، کفر، بدعت اور بے حیائی کی باتوں سے اس زبان کو بچانا. اور آنکھ کی امانت کیا ہے؟ کہ اس سے حرام چیز کی طرف نہ دیکھنا. کان کی امانت یہ ہے کہ اس سے گانے بجانے، فحش باتیں، جھوٹ اور کسی کی بدگوئی نہ سنے، نہ دین کے تعلق سے نہ ہی جو ہے کسی اور معاملے میں. ہاتھوں کی امانت یہ ہے کہ اس سے چوری، ڈاکہ اور قتل، ظلم وغیرہ نہ کریں اور کوئی ناجائز کام نہ کریں. منہ میں حرام لقمہ نہ ڈالیں. اور پیروں کی امانت یہ ہے کہ جہاں جانے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے وہاں نہ جائیں، اور تمام اعضاء سے، پارٹس آف باڈی سے وہی کام لیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا. اب یہ چیز امانت کے تعلق سے تھی. اب دوسرے حکم اس آیت کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی، یہ حکم دیا کہ عدل کرو. عدل کرنے والے حاکم کے تعلق سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاکم کا ایک دن 60 سال کی عبادت سے افضل ہے، اور زمین میں حد کو قائم کرنا اس زمین میں 40 روز کی بارش سے بھی زیادہ نفع آور ہے. تو انصاف کرنے کا حکم دیا. اور انصاف، عدل و انصاف کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ دیکھیں اسلامی تاریخ میں، اسلامی ہسٹری میں، کہ اگر آپ غور کریں گے کہ صحابہ سے لے کر اس کے بعد کہ قاضی ہو کہ عادل امام ہو، اس پر کس طریقے سے عمل کیا، اور کبھی بھی انہوں نے چہرہ دیکھ کر انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. جیسے کہ قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عادلانہ فیصلے کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں کہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت کا دور تھا. آپ ہی نے جو ہے قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی بنایا تھا. تو مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے معاملے میں آتا ہے کہ جنگ صفین میں جو ہے اس کے موقع پر آپ کی ایک زرہ گم ہو گئی. بعد میں آپ نے کوفہ میں ایک یہودی کے ہاتھ میں اس زرہ کو دیکھا تو آپ نے پوچھا یہ زرہ تو میری ہے.
میں نے نہ تجھے تحفے میں دیا ہے نہ میں نے تجھے بیچا ہے، پھر تیرے ہاتھ میں کیسے؟ تو اس نے کہا میرے قبضے میں ہے تو بس میری ہے۔ تو آپ نے فرمایا چلو قاضی کے پاس اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ اس یہودی کو لے کر قاضی شریح کے پاس گئے۔ قاضی شریح نے امیر المؤمنین مولا کائنات سے پوچھا کہ آپ بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو ہے یہ اس کے قبضے میں جو زرہ ہے وہ میری ہے، نہ میں نے اس کو تحفے میں دیا ہے نہ میں نے اسے بیچا ہے۔ تو قاضی شریح نے جو ہے وہ یہودی سے پوچھا تو کچھ کہنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا دیکھو یہ زرہ میرے قبضے میں ہے تو یہ میری ہے، ان کو چاہیے کہ گواہ لائیں۔ تو مولا کائنات نے 2 گواہ کو پیش کیا، ایک ان کا جو غلام قمبر تھا وہ، اور پھر دوسرا امام حسن مجتبیٰ جو مولا کائنات کے صاحبزادے ہیں۔ جب قاضی نے امام حسن کو دیکھا تو اس نے کہا کہ امیر المؤمنین بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں شریعت کے نقطہ نظر سے قابل قبول نہیں ہے، تو امام حسن کی گواہی آپ کے حق میں قابل قبول نہیں ہوگی، لہذا میں آپ کی گواہی کو مان نہیں سکتا۔ اس نے یہودی کے حق میں انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ اب آپ دیکھیں وقت کا امیر المؤمنین ہے، انہوں نے اس قاضی کو بنایا، لیکن قاضی جو ہے انصاف کے تقاضے کے تحت جو ہے وہ امیر المؤمنین کے خلاف ہی فیصلہ کر رہا ہے اور یہودی کے حق میں فیصلہ دے رہا ہے۔ جب اس بات کو اس یہودی نے دیکھا تو مولا کائنات سے کہنے لگا کہ آپ ہی نے تو جو ہے مجھے کھینچ کر اس قاضی کے پاس لایا اور اس قاضی نے آپ کے خلاف ہی جو ہے فیصلہ دے دیا، بہت حیرت کی بات ہے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ اسلام کا عدل ہے، اسلام نے جو بتایا اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ جب اس بات کو اس یہودی نے سنا فوراً اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا مذہب حق ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر وہ یہودی کہنے لگا یہ زرہ میری نہیں بلکہ آپ ہی کی ہے۔ تو مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، کھینچ کر آپ کیوں لائے؟ اس کی وجہ اب سمجھ میں آئی کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے تیری اسلام لانے سے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے تجھے اس زرہ کو جو ہے تحفے میں دے دیا، اور جس گھوڑے پر میں سوار ہو کر آیا اس کو بھی میں نے تجھے تحفے میں دے دیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عدل کرنے کا حکم فرمایا تو مسلمان جب تک اس پر قائم رہے، اس کو کرتے رہے، تب تک وہ کامیاب رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ عدل کے تعلق سے صرف یہی نہیں کہ حاکم ہو تو وہ جو ہے اپنے ماتحتوں پر عدل کرے گا، بلکہ ہر ایک جو ہے حاکم ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے۔ کس کا؟ ہر شخص اس کے ماتحت افراد کا نگہبان ہے، اس کے متعلق اس سے سوال ہوگا۔ حاکم نگہبان ہے، اس سے عوام کے تعلق سے سوال ہوگا۔ مرد اپنے فیملی کا نگہبان ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے تعلق سے سوال ہوگا۔ عورت اپنے خاوند شوہر کے گھر کے نگہبان ہے، اس سے گھر کے تعلق سے اس سے سوال ہوگا۔ نوکر اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے سوال ہوگا۔ ایک شخص اپنے باپ کے مال کا نگہبان ہے، اس کے تعلق سے سوال، اس کے تعلق سے سوال ہوگا۔ اور سرکار فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی چیز کا نگہبان حاکم ہے، اس سے اس چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اب باپ ہے تو وہ نگہبان ہے، بچوں کے تعلق سے سوال ہوگا۔ اب بچے بھی نگہبان ہیں، ماں باپ کے تعلق سے ان کا کیا رویہ رہا، ان سے بھی سوال ہوگا۔ شوہر سے سوال ہوگا، بیوی کے جو حقوق ہیں اس کے ادا کیا کہ نہیں۔ بیوی سے سوال ہوگا، جو اس کا حق ہے اس کو ادا کیا کہ نہیں۔ گویا کہ سرکار نے فرمایا ہر ایک جو ہے حاکم ہے، ہر دوسری لحاظ سے نگہبان ہے، کسی نہ کسی لحاظ سے ہر ایک کے ماتحت کے تعلق سے اس سے سوال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔